بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی 21ویں صحت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ٹرانسمیشن جو ہے ہم لوگوں کی آخری عشرے کی ٹرانسمیشن ہے، اور آخری عشرے کی یہ پہلی صحت ٹرانسمیشن ہے۔ یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جس کے اندر عشرے جہنم سے نجات ہے۔ اس عشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اعتکاف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہاں، اس کے بارے میں ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری عثمان یوسف صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لائیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن حبیب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي. الله
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتانے لگا تھا کہ اس بزم کا آغاز کر دیں, تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس عشرے کے اندر جتنا ہو سکے اعتکاف کریں, جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی قرب, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اپنے اوپر حاصل کریں. وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک وہ رب معاف کرنے والا ہے, بے شک وہ رب گناہوں کو جانتا ہے, بے شک وہ رب ہر کسی کے عیب کو جانتا ہے, بے شک وہ رب سب گناہوں کو جاننے والا ہے, بے شک وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بے شک وہ اللہ بڑا حلیم ہے, بے شک وہ اللہ بڑا کریم ہے. ان اللہ علی بکل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی رمضان المبارک کے اندر اپنی مغفرت کروائیں. وہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے, وہ اللہ مغفرت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب ہم لوگ اپنے آج کا جو ہمارا حدیث کا ٹاپک ہے وہ تیمم کے حوالے سے ہے. یہ تیمم کا کیا حکم ہے صحیح بخاری کے اندر. تو تیمم جو ہے وہ ایک قسم سے اگر کسی جگہ پہ پانی میسر نہ ہو تو ہم لوگ مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو رگڑ کے وضو کر سکتے ہیں. یعنی کہ تیمم جو یہ چیز ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیمم جو ہے وہ ہم لوگ یعنی کہ مٹی کے ہاتھ زمین پہ رگڑ کے اپنے اوپر مٹی سے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی اور تھے, ان کا نام یاد نہیں آ رہا, دونوں جنابت کی حالت میں تھے, پانی میسر نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ زمین پر رگڑ رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا, اپنے ہاتھ سے لے کے پاؤں تک یعنی کہ اس کا مسح کیا. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا گیا زیادہ زمین پر رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو, آپ کا جو غسل ہے اسی طریقے سے ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہی اب ہم لوگ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور حافظ عظیم رضا قادری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ یار وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ٹاپک اس کے ساتھ ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. حافظ عظیم رضا قادری. کیا بات مولا تیرے کرم کی, کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کر دے آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کر دے آنا مقدر, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر, اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوم
چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ۔ سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر۔ شہزاد صاحب آپ نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا۔ کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے۔ او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نہ پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بکھا دے۔ او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا۔ پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں۔ او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ تو تک میں دیوانے آزاں۔ رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں۔ ایک خواب
سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل وچا دے داد گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کے گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی دھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں پج پج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ تو ہم لوگوں کی 21ویں سحر ٹرانسمیشن ہے. امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت پسند آئے گی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے صحیح بخاری کے اندر تیمم کے احکام. تو اس کو پڑھتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بد متفلق میں تھے. جب کہ ہم مقام بد یا ذات الخبیث پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگوں میں سے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے, لیکن وہاں پانی کہیں قریب بھی نہ تھا. لوگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا اور پانی بھی کہیں قریب بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے. فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری
آنکھوں میں کھوچ کے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ واپس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا، اور اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس کے نیچے مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دکھا دی گئی ہیں جس سے پہلے کسی کو نہیں دکھائی دی گئی۔ ایک مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور تمام زمین کے لیے سجدہ گاہ اور پاکی لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پا لے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا اور وہ گم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آن پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں کیے گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق شکایت کی۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری۔ سن کر اسد بن حضیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرمائی۔ جب پانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو، عطا بن ابی رباح کا یہی قول ہے کہ امام حسن بصری نے کہا کہ اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جسے وہ اٹھ نہ سکے اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر اور جعفر نے بھی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے تو عصر کے وقت مقام مزدب نعیم میں آ گیا۔ آپ نے تیمم سے عصر کی نماز پڑھ لی اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا مگر آپ نے وہ نماز نہیں لٹائی۔ میں نے عبداللہ بن یسار کو جو کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو الجحیم بن حارث بن سما انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برجمال کی طرف سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو الجحیم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے نماز پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پاؤں کا مسح کیا۔ یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے۔ شیبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا
پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا اور پھر ان سے منہ، چہرے اور پاؤں کا مسح کیا۔ اور نضر بن شمیل نے بھی بیان کیا کہ مجھے شیبہ نے خبر دی کہ حکم سے کہ میں نے زار بن عبداللہ سے سنا ہے کہ وہ سعد بن عبد الرحمن بن ابزری کے حوالے سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبد الرحمن بن ازری سے سنی۔ وہ سنی کے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا جو پہلے مذکورہ ہوا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے، پس ہم دوزخ جنبی ہو گئے اور اس میں ہے کہ بجائے نفع فہیمہ کے انہوں نے نقل فہیہ کہا۔ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پاؤں پر مسح کرنا کافی ہے، زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، اس سے اپنے چہرے کو پھونک کر پاؤں کا مسح کیا۔ اور حسن بصری نے کہا کہ جب تک اس کو حدیث نہ ہو، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں نہ پائی جائیں، تیمم کافی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تیمم سے امامت کی اور یحییٰ بن سعد انصاری نے فرمایا کہ کھاری زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے سے کوئی برائی نہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، ہم رات بھر چلتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا اور مسافروں کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والے شخص فلاں تھے، پھر فلاں۔ ابو جعرہ نے سب کے نام لیے لیکن اوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ جاگ گئے تو یہ آمد و رفت دیکھنی اور ایک نڈر دل والے آدمی تھے، بس زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اس طرح بآواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا، وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے فارغ ہو گئے تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جو لگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی کا کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو جعرہ نے ان کا نام لیا تھا لیکن اوف کو یاد نہیں رہا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، اور ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے، راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کو دو پکا لیں اپنے اونٹ پر لٹائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل
میں اس وقت وہاں پر پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی ہوں اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہ کہاں چلوں؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پخالوں پر مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا اور تمام لشکروں میں منادی کرا دی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پیو اور اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا اور سب سیر ہو گئے۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جس سے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جا اور غسل کر لے، اور عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس پانی سے کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم نے دیکھ رہے تھے کہ اب ان مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ان کے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی، تھی اس لیے کہ گھر والوں نے پوچھا اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایک عجیب بات ہوئی کہ وہ یہ کہ مجھے 2 آدمی ملے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم وہ تو اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے، اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا لی، اشارہ کیا کہ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور اور نزدیک کے مشرکین پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس نے عورت کا تعلق کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ کر کے ایک دن اس عورت نے اس قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف رغبت ہے؟ قوم نے عورت کے بات مان لی، اسلام لے آئی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کے معنی اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا، اور ابو علیہ نے کہا کہ صحابین اہل کتاب کو ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورہ یوسف میں جو سیب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کس چیز نے روک دیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ایک مسئلہ اور اس کے بعد لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مکمل ٹرانسمیشن۔ اب ہم لوگ آج کا ایک مسئلہ جو وہ بھی اسی تیمم کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی جگہ تیمم پانی نہ ہو، مٹی بھی جو ہو لیکن وہ گندگی والی ہو، لیکن
آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہ وہاں سے آپ لوگ مٹی کے ساتھ اپنا ہاتھ کو صاف کر کے یعنی کہ مسح کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کے یعنی کہ اعضاء کر کے نا یعنی کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ پانی بھی نہ ہو اور مٹی بھی گندی ہو، لیکن آپ لوگ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ نماز پڑھیں، وہاں پہ آپ مٹی کے ساتھ مسح کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔